الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا آغاز آیت نمبر 91 سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ تفسیر، جب یہود سے کہا جاتا تھا کہ تم ساری کتابوں پر ایمان لاؤ، جس طرح تم نے توریت کو مانا ہے اسی طرح انجیل اور قرآن مجید کو بھی مانو، کیونکہ وجہ ایمان ان سب میں ایک ہی ہے۔ انہوں نے بے باکی سے کہا کہ ہم تو اس کو مانیں گے جو ہم بنی اسرائیل پر اتری۔ رب تعالیٰ نے ان کے کلام کی شرح فرمائی کہ اے مسلمانوں، ان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ماں سوا کسی کتاب کو نہ مانیں گے۔ پھر ان کی 4 طریقے سے تردید فرمائی گئی۔ اولاً یہ کہ قرآن حق ہے جس کا یہ اقرار بھی کرتے ہیں، لہٰذا ان کا انکار باطل ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن توریت کو سچا کرنے والا ہے، کیونکہ توریت میں اس کے آنے کی خبر تھی، لہٰذا ان کا انکار توریت ہی کا انکار ہے۔ تیسرے یہ کہ تمہارے گزشتہ اعمال تمہارے دعوے کو توڑتے ہیں کہ توریت میں انبیاء کرام کی اطاعت کا حکم تھا، تم نے انہیں قتل کیا، اب بتاؤ تمہارا ایمان کیا رہا؟ نیز تم نے صاحب توریت علیہ السلام کی موجودگی میں ان کے غائب ہوتے ہی بدتر شرک کر ڈالا، معلوم ہوا کہ تم ہمیشہ سے ہی ظالم ہو۔ یہ انکار بھی اسی وجہ سے ہے۔ ان آیات کے مضمون سے اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا پتہ لگا کہ یہود نے موسیٰ علیہ السلام کی حیات شریف میں ہی دین بدلنے کی کوشش کی، شرک میں مبتلا ہو گئے، مگر اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضور کے بعد دین کو وہ رونق دی کہ سبحان اللہ، بکھرے ہوئے قرآن کو جمع کیا، احادیث کو لوگوں تک پہنچایا، مسیلمہ کذاب اور مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ختم کیا، تمام عالم میں اسلام پھیلایا۔ غرض یہ کہ بنی اسرائیل یہودیت مٹانے والے تھے اور حضور کے اصحاب دین پھیلانے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ تفسیر، پہلے یہود کی بے دینی کے چند عملی ثبوت دیے گئے، اب توریت کے قبول کرنے کا قصہ سنایا جا رہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ توریت کے شروع سے ہی منکر تھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہودیو، تم توریت کے ملنے کا وقت تو یاد کرو کہ جب تم نے توریت کے ملتے ہی انکار کر دیا اور اس کے منوانے کے لیے طور پہاڑ اکھیڑ کر تمہارے سروں پر ہم نے شامیانی کی طرح کھڑا کر دیا، اور اس حالت میں تم سے کہا گیا کہ قبول کرو اور سنو ورنہ پہاڑ تم پر گرے گا۔ تم نے یہ خطرہ دیکھ کر منہ سے تو کہہ دیا کہ سن لیا،
مگر دل تمہارے اس وقت بھی یہی کہتے رہے کہ ہم نافرمانی کریں گے، چونکہ شریعت کا حکم ظاہر پر ہے، اس لیے تمہارے اس کہہ دینے سے ہی پہاڑ ہٹا دیا گیا۔ اور یہ کیوں نہ ہوتا، تمہارے دل تو پہلے ہی سے بچڑے کی محبت میں رنگے ہوئے تھے اور اس شراب سے مست و سرشار تھے۔ یہ سب حرکتیں اس نشے کی ہی تھیں۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اسی کا نام ایمان ہے جو تم سے ایسی بری حرکتیں کروا لیتا ہے تو اس ایمان کو دور سے سلام۔ اگر تم مومن تھے تو تم سے یہ حرکتیں کیوں صادر ہوئیں؟ اور جب تم نے توریت کو ہی اس مصیبت سے صرف زبانی مانا نہ کہ دل سے، تو اگر آج قرآن کا انکار کرو تو کیا بعید ہے؟ تمہارا یہ کفر و انکار توریت ماننے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ وہی ہے کہ تمہارے دلوں میں کفر کی محبت اب بھی موجود ہے، اور اس محبت نے اس لیے زیادہ اثر کیا کہ پچھلے کفر کی وجہ سے تمہارے قلب کی زمین پہلے ہی ہموار ہو چکی تھی۔ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہی بیج پھل دیتا ہے جو اچھی زمین میں صحیح حالت میں بو دیا جائے، پھر اسے مناسب ہوا اور پانی ملتا رہے، اور پھر زمینی آسمانی آفات سے یہ محفوظ بھی رہے۔ برسات میں چھت اور دیواروں میں بعض دانے اگ جاتے ہیں مگر وہ پھل نہیں دیتے کیونکہ ان کی زمین درست نہیں۔ اسی طرح کلمہ توحید جب ہی پھل دے گا جب دل کی زمین میں بو دیا جائے، محبت الہی کا پانی پلایا جائے، رحمت الہی کی اس کو ہوائیں لگوائی جائیں، مخالفت انبیاء اور اولیاء کی آفات سے یہ محفوظ رہے۔ بنی اسرائیل کا تخم ایمان صرف زبان پر اگا کہ انہوں نے سمعنا کہہ دیا اور اسے بچڑے کی محبت کا پانی ملا۔ مخالفت نبی کی آفتیں اس پر آتی نہیں، اس کا الٹا نتیجہ نکلا جس سے وہ اور زیادہ مردود ہو گئے۔ اگر کلمہ توحید کی صحیح کاشت ہو جائے تو ایسے پھل دیتا ہے کہ سبحان اللہ، ایک آن میں مردود کو مقبول بنا دیتا ہے، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، رب کی عطائیں دلاتا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 24، یعنی کلمہ طیبہ کی جڑ مومن کے دل میں ہے اور شاخیں آسمان میں۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ تفسیر: یہود اپنی مقبولیت اور محبوبیت کے گیت گایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جنت ہمارے ہی لیے ہے، ہم اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ اور اس کے پیارے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ رب تعالیٰ نے ان خرافات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے جنتی ہونے کا اتنا یقین ہے تو ذرا موت کی التجا تو کرو، کیونکہ دنیا تو مصیبتوں کا گھر ہے، اور خاص کر ان نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے اور اسلام کی اشاعت ہونے سے تمہارا اور بھی ناک میں دم آ گیا تو چاہیے کہ تم دارالمحن سے چھوٹنے اور دارالامن میں جانے کی دعا مانگو۔ تفسیر عزیز نے بحقی سے روایت نقل کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سارے یہودیوں کو جمع فرما کر فرمایا کہ اگر تم ان دعووں میں سچے ہو تو ایک بار کہہ دو اللہم امتنا، قسم رب کی جو بھی کہے گا وہ یہیں گلا گھٹ کر مر جائے گا۔ یہودی گھبرا کر انکار کر گئے۔ تب دوسری آیت اتری کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ اب تو کیا جیتے جی بھی دعا نہ کریں گے؟ الحمدللہ، یہ غیب کی خبر سچی ہوئی کہ انہوں نے کبھی تمنائے موت نہ کی۔ تفسیر روح البیان میں حضرت نافع سے روایت کی ایک دن ایک یہودی ہم سے کہنے لگا کہ میں تو تمنائے موت کرتا ہوں، میں کیوں نہیں مرتا؟ عبداللہ ابن عمر نے سنا تو فرمایا ارے جاہل، یہ ان علماء یہود کے لیے تھا جو جان بوجھ کر نبوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اور جن کو اس وقت بارگاہ نبوت میں بلا کر کہا گیا تھا انہوں نے کبھی تمنائے موت نہ کی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ 3 شخص موت کی تمنا کیا کرتے ہیں۔ نمبر 1، موت کی مصیبت سے ناواقف۔ نمبر 2، وہ بے صبر جو موت کو خدا کی پکڑ سے بچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرے وہ عاشق جاں باز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات چاہتے ہیں۔
کافر موت کو کڑوا سمجھتا ہے، اس لیے اس کو خواہش کا حکم ہے۔ مومن موت کو نہایت میٹھا اور لذیذ محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس کو خواہش موت منع ہے۔